پاکستان میں نا ایک سکینڈل نکلا ہے، اور وہ سکینڈل کیا ہے کہ پاکستان میں جج جو تھے وہ بکے ہوئے تھے، اور نواز شریف کو جو ہے انہوں نے برطرف کر دیا. ٹھیک ہے، تو مگر میرا اس معاملے کی پالیٹکس میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. میں صرف اور صرف پاکستان کا جو ہے نا وہ جو نظام ہے اس بارے میں نعمان بھائی نے ایک لکھا تھا کالم، پھر انہوں نے کیا اس کو ریکارڈ. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی نعمان بھائی نے، ٹھیک ہے، جس کو جو میں نے سنا اور مجھے بہت ہی پسند آیا. ٹھیک ہے، میں نعمان بھائی کی اس ویڈیو کا لنک بھی آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، ان کے چینل کو جا کے ضرور سبسکرائب کریں اور صرف اس کو سنیں. یہ سچا واقعہ ہے جو نعمان بھائی کے ساتھ خود اپنی زندگی میں ہوا، اور مجھے یہ بہت ہی پسند آیا. صرف 6 منٹ کی ویڈیو ہے، ہم اسے سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس پہ بات کریں گے. میں نعمان بھائی کو لنک بھی بھیجا. نعمان بھائی اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں تو ضرور اس کے اوپر ذرا بتائیے گا بھی کہ یہ کیا ہے بات. تو ٹینو مجھے بتانا آواز جب آ رہی میرے ہے کہ نہیں؟ والد صاحب فوت ہوئے تو بھانت بھانت کے کاموں سے میرا واسطہ پڑا. 2 وقت کی روٹی ذہن میں ہوتی تھی. اس وقت میں بچہ ہی تو تھا. سوچ میری بہت اونچی تھی، لیکن رہتا میں گاؤں میں تھا. میرے والد کے جاننے والے نے ایک دن مجھ سے کہا کہ تمہاری لکھائی سنا ہے بہت ہی خوبصورت ہے، لکھتے بھی اچھا ہو، چلو تمہاری ملاقات ایک وکیل صاحب سے کرواتا ہوں، تم درخواستیں لکھ دیا کرنا اور وہ تمہارا خیال رکھیں گے. یعنی 2 لفظوں میں یوں کہیں کہ انہوں نے مجھے ایک وکیل صاحب کے پاس منشی لگوا دیا. ایک ڈائری ہوتی تھی جس پر پیشیاں درج ہوتی تھی. میرا سب سے پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ دیکھوں آج کس نے آنا ہے. میں دیکھ کر عباسی صاحب کو بتا دیا کرتا تھا. وہ مجھے بتاتے تھے کہ اس کی پیشی لینی ہے، اس کی درخواست لکھنی ہے، فلاں کیس میں مجھے پیش ہونا ہے اور فلاں کیس کا فیصلہ ہونا ہے، وغیرہ وغیرہ. جو بھی کیس ہوتا وہ لوگ آتے، میرا کام ان کو درخواستیں لکھ کر دینا ہوتا تھا. ان کے انگوٹھے کرواتا، ان سے دستخط کرواتا، اسٹیمپ پہ پیپر خریدنے میں ان کی مدد کرتا. الغرض یہ سارے کام کرنے کے بعد عصر کے وقت جب میں اور عباسی صاحب گھر کو نکلتے تو عام طور پر میرے ہاتھ میں 20 سے 40 روپے ہوتے تھے، اور اگر کوئی بہت ہی اچھا دن ہوتا تو 50 سے 60 یا 75 روپے ہوتے تھے. عباسی صاحب وکیل تو معلوم نہیں کیسے تھے، کیونکہ میں نے ان کی جرح کبھی نہیں سنی. وہ مجھے چیمبر میں ہی چھوڑ کر جاتے تھے، لیکن میرے لیے ایک باپ سے کم نہ تھے. میں کھانا خرید کر لاتا تو مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے. چائے بھی ہمیشہ ایک اپنے لیے آرڈر کرتے اور ایک میرے لیے. کولڈ ڈرنک وغیرہ سب کچھ میرے ساتھ شیئر کرتے. جس دن ایک پیشی ہوتی یا پھر کوئی کام نہ ہوتا وہ مجھے اپنی جیب سے 30-35 روپے دے دیا کرتے تھے. اس زمانے میں یہ اچھی خاصی رقم ہوتی تھی. وہ مجھ سے اپنا کھانا پینا ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی کے نشیب و فراز بھی میرے ساتھ شیئر کرتے تھے. میری ان کے ساتھ خوب دوستی ہو گئی تھی. ہم سرائکی بولا کرتے تھے. یہ سب کچھ اس لیے لکھ رہا ہوں کہ مجھے کل سے خبروں سے ہمارے عدالتی نظام کے شفاف ہونے پر ہنسی آ رہی ہے. جہاں پر میں منشی تھا یہ ضلع رحیم یار خان کی تحصیل لیاقت پور کی عدالتیں تھیں. آپ سوچیں ضلع، ڈویژن اور پھر صوبائی اور سپریم عدالتوں کا کیا حال ہوگا. عباسی صاحب کی سرکاری وکیل سے یعنی پبلک پراسیکیوٹر کے ساتھ بہت ہی اچھی دوستی تھی. یہ بندہ جب بھی آتا اپنی ٹویوٹا کرولا میں آتا اور ہمیشہ شام کے وقت آتا. اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ دن کی گہما گہمی میں کسی کو نظر نہیں آنا چاہتا تھا، کیونکہ پراسیکیوٹر کا ایک وکیل سے ملاقات کرنا ہی مشکوک ہو جاتا ہے. یعنی جس دن ہم عصر کے بعد تک بیٹھے رہتے میں سمجھ جاتا کہ آج سرکاری وکیل نے آنا ہے. سب دکانیں بند ہو جاتی، اس لیے ہم پہلے سے ہی کوک، پیپسی، سنگترے، سموسے وغیرہ لے کر رکھتے تھے. وہ انتہائی مغرور انسان تھا، اکڑ اکڑ کر چلتا تھا اور آتے ہی ٹانگ اوپر سے رکھتا تھا. یعنی آتے ساتھ یہ کہتا تھا کہ سر یہ کام بہت مشکل ہے، فلاں جج نے اتنے پیسوں میں نہیں ماننا، یا پھر فلاں جج مان چکا ہے، بس تھوڑا سا صبر کریں، وغیرہ وغیرہ. جہاں تک مجھے یاد ہے ہر جج کتنے میں بکتا ہے ہر وکیل کو معلوم تھا. بلکہ کچھ پرانے بوڑھے منشی تو ایسے گھاگ تھے
جن کو معلوم تھا کہ فلاں جج کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے اور کتنے پیسے دینے ہیں، وہ ریڈر کے تھرو اپنے یہ کام کرواتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عباسی صاحب نے مجھے پیسے دیے اور کہنے لگے، پتر میں نے نکلنا ہے، تم بیٹھو، اس کا انتظار کرو، میں اس کے ساتھ ساری بات کر چکا ہوں، وہ آئے گا، تم نے اس کو چائے پلانی ہے اور دراز میں سے لفافہ نکال کر دے دینا ہے۔ میں اکیلا انتظار کرتا رہا۔ جب وہ گاڑی پر آیا، اپنے ڈرائیور کو گالیاں دیتا ہوا اندر چیمبر کے داخل ہوا اور کہنے لگا، عباسی صاحب نے پیٹرول ڈلوانا تھا، تمہیں معلوم ہے؟ میں بیچارہ بچہ تھا، میں یہ کوڈ ورڈ نہ سمجھا اور کہا کہ پیٹرول کا تو مجھے معلوم نہیں عباسی صاحب نے ڈلوایا ہے کہ نہیں ڈلوایا، لیکن انہوں نے یہ پیسے آپ کے لیے رکھے ہیں۔ وہ لفافہ لے کر نکل گیا۔ اگلے دن میری وہ شامت آئی کہ بتا نہیں سکتا۔ عباسی صاحب نے اتنا ڈانٹا کہ میں رونے لگا، صرف اس بات پر کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ پیٹرول کیا بلا ہوتی ہے، اور اس حرام خور کو یہ بات اتنی بری لگی کہ ایک بچہ رشوت سمجھ کر یہ لفافہ دے رہا ہے، یعنی اس بچے کو معلوم ہو گیا کہ اتنا بڑا سرکاری وکیل پیسے لے رہا ہے اور وہ بھی رشوت کے۔ مجھے یاد ہے کہ میں رویا اور بہت رویا۔ پھر عباسی صاحب نے آخر میں مجھے پیار سے سمجھایا اور گلے لگا کر تھپکی دی اور کہا کہ بیٹا کام سوچ سمجھ کر کیا کرو۔ اگر پاکستان کو سمجھنا ہے تو آسان ترین مثال تو یہ ہے کہ پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کے ادارے اور یہ عدالتی نظام صرف اور صرف سیلز مین ہے۔ یہ سیلز مین وہی کرتے ہیں جو دکان کا مالک کہتا ہے۔ یہ جی نعمان بھائی کا چینل ہے، ٹھیک ہے، اس کو سبسکرائب کر لیں، ذوق تنقید۔ نعمان بھائی نے یہ جو آپ نے جو انہوں نے اپنا قصہ جو مین بتایا ہے، یہ پاکستان کی ہر عدالت کا، اور آئی تھنک کہ اکراس دا بارڈر کو انڈیا میں بھی حالات اچھے ہیں۔ نعمان بھائی ویلکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ہیلو، ہاں جی ہاں جی، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے نعمان بھائی۔ تو اچھا، ذرا تھوڑا سا ریفلیکٹ بھی کر دیں اس کے اوپر کہ آپ نے کیوں لکھا اور کیا پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے وہ کسی کو انصاف دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، یا جو یا کتی چورانہ رلی ہوئی ہے جسے ہم کہتے ہیں۔ غالب بڑی مہربانی، آپ نے میرا یہ کالم جو ہے اس کو آپ نے پسند سر کیا آپ ہے۔ نے کل یہ مجھے بھیجا تھا، مجھے پسند بھی بہت آیا اصل میں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں ابھی میں یہ جو بات کرنا چاہتا ہوں، ابھی میں نے کمنٹس میں بھی لکھی تھی، وہ یہ ہے کہ جب میں کسی بھی سوشل ایشو کے اوپر بات کرتا ہوں تو جب میں نے شروع میں لکھنا شروع کیا تو میں سمجھتا تھا کہ ساری پرابلمز پاکستان میں ہیں، لیکن ابھی جب سے میں نے یہ اب تھوڑا سا براڈ مائنڈڈ ہو کے جب میں نے یہ سوچنا دیکھنا شروع کیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پرابلمز ہیں، جو سوشل ایشوز ہیں، وہ جو افغانستان کے ہیں، جو ایران کے ہیں، جو پاکستان کے ہیں، اور ایون کافی ساری ہماری جو سوشل ایشوز ہیں وہی سینٹرل ایشیا کے بھی کافی سارے ملکوں میں ایسے ہی سوشل ایشوز ہیں۔ یعنی یہ جو علاقہ ہے یعنی کہ سینٹرل ایشیا سے لے کر بنگلہ دیش تک آپ چلے جائیں، یہ جو سارے کا سارا جو ہمارا علاقہ ہے، اس میں ہر ملک کی جو سوشل ایشوز ہیں وہ 18، 19، 20 کے فرق کے ساتھ ایک جیسی ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں آتا ہوں اس کی طرف کہ یہ میں نے کیوں لکھا اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ یہ حقیقت میں ایسے ہی ہوا کہ جیسے میں نے کالم میں لکھا کہ مجھے یعنی کہ جب میں نے پڑھا کہ وہ جناب ایک جج کہہ رہا ہے کہ جی یہ جھوٹ بول رہا ہے، دوسرا جج کہہ رہا ہے ہم عدالت کا وقار ایسے نہیں جانے دیں گے، تو اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بھی کرنی ہے اور اس کو میں اپلوڈ کروں گا۔ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی عدالت ہوتی ہے نا، عدالت عدل کے لیے لگتی ہے، یعنی انصاف کے لیے لگتی ہے، اور جو منصف ہوتا ہے، جو جج ہوتا ہے، وہ بھی یعنی کہ عدل کے لیے وہاں پہ بیٹھتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کی ہے پچھلے کوئی 10-12 سال سے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر عدلیہ سے تھوڑا سا سوال کر لو تو وہ کہتے ہیں جی توہین عدالت ہو گئی۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو توہین عدالت ہے وہ انصاف کا ایگزیکیوٹ نہ ہونا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور سب سے بڑے جو توہین عدالت کے مجرم ہیں پاکستان، انڈیا کی عدالتوں میں یا دوسری عدالتوں میں، یہ
खुद जज होते हैं जो कि यानी कि इंसाफ नहीं कर सकते। अब ये जो चीज़ मैंने लिखी है, आप किसी भी मुल्क में कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी आप बैठ के, अगर यूक्रेन की प्रॉब्लम अगर आप समझनी है, तो अगर आपने यूक्रेन का हेल्थ सिस्टम समझना है तो आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूक्रेन में मौजूद हैं तो आप यूक्रेन के किसी भी छोटे से अस्पताल में चले जाएं, ठीक है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये सारा सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अगर वहाँ पे एवरीथिंग विल बी ओके, तो इसका मतलब है कि ऊपर तक जो है, क्योंकि देखिए जो जड़ें होती हैं ना वो हमेशा छोटे लेवल से शुरू होती हैं। जो दरख्त खड़ा होता है उसकी जड़ें ज़मीन में होती हैं। हमारा जो अदालती निज़ाम है इसकी भी जो जड़ें हैं वो हर कस्बे में और तहसील में हैं। ये छोटी छोटी अदालतें मिलके ही जो है एक बड़े दरख्त को बनाती हैं जिसको हम निज़ाम अदल कहते हैं। तो ये वाकई एक सच्चा वाक़या है, और यकीन माने कि मैं तो सिर्फ ये लिखा है, ये हकीकत में मेरे सामने कई मरतबा ऐसा हुआ कि मैं वकील तो दूर, जो बूढ़े जो मुंशी होते थे वो बाकायदा उनको पता होता था कि फलां जो जज है उसने कितने में बिकना है। तो अब देखिए ये एक तहसील का हाल है, ये एक तहसील का हाल है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।